جنگ بدر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجع رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار مکہ کا ایک تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرے توحید سے آباد ہے اب تک۔ مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک۔ جو دیکھا ان کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ مرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیاں تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمیر، تم نے یہ کیوں کہا واہ واہ اور کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امید پر کہ میں جب جنت میں داخل ہو جاؤں، جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجور میں کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ کھجوریں کھاتے کھاتے جنت میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت نکل جائے، اذان بھی ہو جاتی ہے، صلاۃ بھی ہو گئی، جماعت کا وقت بھی ختم ہو گیا، نماز کا بھی وقت نکل جاتا ہے، نمازیوں کو جاتی بھی دیکھ رہے، نمازیوں کو نکلتے دیکھ رہے، شرم نہیں آ رہی ہے۔ چوراہے پہ بیٹھے ہوئے دنیا کی باتوں میں تو مصروف ہے۔ مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تو نہیں بلایا جا رہا ہے آپ کو، لیکن نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، پھر بھی آپ جانے کو تیار نہیں۔ سوچئے ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ خود فیصلہ کریں تو بہتر ہے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں سے حضرت عوف و حضرت معاذ و عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا، جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں،
پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنا نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے دنوں دونوں نے ایک دوسرے پر پڑھ کر مقاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کے ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہ رہا تھا۔ اس حالت میں لائے ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور ان کا نلی کا گودا بہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی حضرت عبیدہ کہہ رہے ہیں جن کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، نلی سے گودا بہ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں اس شہادت سے محروم رہا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے ہو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سعید ابن عاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کا یہ مغرورانہ نعرہ للکار کر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی کے مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں ایک زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور گر کر مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن ان کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تک تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ برچھی طلب فرمائی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آئی، یہاں تک کہ تقریباً 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر
حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا، تو یہ برچی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا، میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ یعنی 2 چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں کیا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تکتا رہا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے بھی یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے، بس پھر کیا تھا؟ یہ دونوں لڑکے تلوار لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار کر ابو جہل کو ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت معاوض اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو کہ حضرت عفرہ کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا، بازو ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے پھینکا کہ تسمہ الگ ہو گیا۔ پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ ابو جہل کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا ہے۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معاوض اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما نے، چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ یہ ابو جہل کو کس نے مارا؟ تو تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے تو ذلت عطا فرمائے، لیکن وہ کس کے ساتھ مارا گیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مارا گیا، کیونکہ اس کی نیت کے اندر خرابی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات گرامی دیکھیے گا کہ حضرت امیہ کی ہلاکت دیکھیے۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 کا لشکر آیا، اس کے بعد 5000 آ گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے حرب و ضرب کے اثرات صرف صاف نظر آتے تھے۔ بعض کفار قریش کے ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کے نشان پائے جاتے تھے، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ظلم ڈھائے ہیں کفار مکہ نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمع اور عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے۔ یہ سب کے سب مارے گئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام بھی ہیں اور شہدائے مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، لیکن حضرات گرامی اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس جنگ کا کایا پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ابھی اور بھی اس کے واقعات جنگ بدر کے باقی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگر وقت ملا اور آپ نے توجہ کے ساتھ میں اس تاریخی جنگ کو آپ نے سماعت فرمایا تو ہم ضرور سنائیں گے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب، میرے بتانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ بیان بازی نہیں ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیکھیے کہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان صحابہ اکرام کی زندگیوں پر ہماری زندگی قربان ہو، جن کے دلوں میں عشق رسول پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیجئے، اور یہ تاریخ اسلام جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ میں نے وہ تاریخ اسلام پیش کی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ وہ واقعات میں نے آپ کو بتائے جو کہ عشق رسول میں ہے۔ آپ اپنے دل میں بھی عشق رسول پیدا کیجئے، محبت رسول پیدا کیجئے۔ پھر آخر میں یہی کہوں گا، آپ اگر محبت رسول آپ کے دل میں ہے تو جب تک آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے آپ کے دل میں عشق رسول نہیں آئے گا، محبت رسول پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کا خوف کیجئے، رسول اللہ سے سچی پکی محبت کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے، عشق رسول ہمیں عطا فرمائے، اور دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہ اس میدان کی خشک اور ریتیلے کنارہ تھا، نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا، قدم ٹکنے نہ دیتی تھی زمین پر دھوپ کی گرمی، قدم آگے بڑھانے میں تھی میانہ ریت کی نرمی۔ اللہ اکبر۔ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کو صحرا بخشنے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور معجزہ کہ وہاں پر ریتیلی زمین کو بھی آپ نے، صحرا کو بھی آپ نے وہاں پہ
وہاں پر پہنچنے کے بعد میں اس جنگل کو بھی بہتر بنا دیا، اس جنگل کو بھی منگل بنا دیا، وہاں سے پانی کے چشمے بھی ابلنے لگے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام تمہاری زندگیوں پر ہماری زندگی قربان ہو۔ مولا تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے صحیح بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنتے رہیے گا، انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے، اور دوسرے بھائیوں کو بھی آپ ضرور سنائیے۔ بڑی محنت و مشقتوں کے ساتھ بیانات سنائے جاتے ہیں، اور تاکہ اس میں کوئی غلطیاں نہ ہو۔ اگر کوئی لغزش ہو گئی، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے غلطی کو معاف فرمائے۔